میں بالکل نہیں کھانسوں گی، پر خدارا مجھے اولڈ ہاؤس مت بھیجو۔ ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پر بیوی نے صاف کہا کہ اگر تمہاری بیمار ماں یہاں رہی تو میں بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی۔ پھر میں نے ماں کی ایک نہ سنی اور انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا، اور اتنا مصروف ہو گیا کہ دوبارہ پلٹ کے نہ دیکھا۔ جب بیوی، بچوں اور میرا امریکہ کا ویزا آ گیا، سوچا جانے سے پہلے ایک بار ماں سے مل آؤں۔ میں بیوی کو لے کے لاوارث خانے ماں سے ملنے گیا، پر وہاں پہنچ کے پتہ چلا ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اور جاتے جاتے وہ ایک خط میرے لیے چھوڑ گئی ہیں۔ میں نے وہ خط کھول کے جو ہی پڑھنا شروع کیا، میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ بیوی گھبرا کے ہاتھ سے وہ خط چھیننے لگی، پر میں نے بیوی کو زوردار تھپڑ دے مارا، کیونکہ خط کے اندر بیوی کا۔ چلے اس کہانی کو میں آپ کو تفصیل سے سناتی ہوں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سمیر، بس میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ میں جو اپنے دفتر کے کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا، اپنی بیوی کی بات پہ ایک دم سے چونک گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ بہت پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری بات پہ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ جانو کیا ہوا ہے یہ تو بتاؤ۔ میں نے اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نرم لہجے میں پوچھا۔ اندر ہی اندر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ رہ گیا ہو جو میرے ذمہ ہو، اور میں اپنا کام مکمل نہیں کر پایا۔ سمیر، بہت ہو گیا ہے، آنٹی کو الگ کرنا ہوگا۔ نمرا، کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ اماں کو ہم لوگ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمیر، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے الگ کر دو تم، مگر بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اماں نے تمہیں کچھ کہا ہوگا، وہ کہتی ہی تو نہیں ہے، تبھی تو یہ بات ہے۔ علاج کروانے جاتی نہیں ہے اپنا۔ اچھا میری بات سنو، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس، کھل کے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں اپنی بیوی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا غصہ بڑھ گیا تو پھر اسے نارمل ہونے میں کافی وقت لگے گا، تبھی میں اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ میرے نرمی سے بولنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میری بیوی بھی ایک دم خاموش ہو گئی، پھر نرمی سے بولی، دیکھیں سمیر، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آنٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، ٹی بی ہے انہیں، تو ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، ڈاکٹر کی دوائی وہ لیتی نہیں، ان کے مطابق ہومیوپیتھی سے اچھی کوئی دوا ہی نہیں۔ اب انہیں ہم کیسے سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں بات ہمارے بچوں کی ہے۔ ٹی بی کوئی ایسا مرض تو ہے نہیں کہ جہاں لگا ہو وہیں تک محدود رہے، بلکہ یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے۔ اب میرا ان کے ساتھ رہنا محال ہو چکا ہے، میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نمرا نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتی۔ مجھے برا تو لگا تھا، لیکن وہ جو کہہ رہی تھی وہ حقیقت بھی تو تھا۔ میں خود اماں سے تقریباً دور ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت بری طرح کھانستی رہتی تھی۔ پر اب کیا غلط کیا جائے، ان کی تو اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی جن کے پاس میں اماں کو چھوڑ دوں۔ میں نے انتہائی بردباری سے سوال کیا تو میری بیوی نرمی سے بولی، دیکھیں اب تو یہ پریشانی رہی نہیں کہ بچے نہیں تو ماں باپ کا کیا بنے گا۔ دوسرے ملکوں میں بھی تو بچے اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہونے پہ الگ کر دیتے ہیں، تو کیا مطلب تم چاہتی ہو میں اپنی ماں کو بوڑھا ہونے کی بنیاد پہ الگ کر دوں؟ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات بہت بری لگی تھی، جس پہ وہ جلدی سے بولی، ارے نہیں، میں یہ بات کب کر رہی ہوں، میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ عرصہ ہم لوگ انہیں ہولڈ ہوم میں شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان کی عمر کے اور بھی بہت سے لوگ موجود ہوں گے تو ان کا دل بھی بہلا رہے گا، باقی ہفتے بعد جا کے ان کا پتہ کرایا کریں گے، اگر اس دوران وہ بہتر ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کو اپنا پراپر چیک اپ کرواتی ہیں تو ہو سکتا ہے ہم انہیں واپس لے آئیں۔ نمرا کی بات میرے دل کو چھو گئی، وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، میں ان پہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں ماں سے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تو وہ جلدی سے بولی، ماں سے کیوں بات کرنی ہے؟ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو ضرور وہ آپ کو منع کریں گی، بہتر ہے میں ان کی پیکنگ کر دیتی ہوں، بس آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، راستے میں بتا دیجیے گا۔ میں خاموش ہو گیا، پتہ نہیں مجھے یوں لگ رہا تھا میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میری بیوی جو کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی بات پہ ہاں میں سر ہلا دیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئی اور میرا شکریہ ادا کرتی کمرے سے چلی گئی۔
خدا گواہ ہے کہ اپنی بیوی کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ بھی اس متعلق نہیں سوچا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ برا کرنے جا رہا ہوں یا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری سدھ بدھ ماری گئی تھی یا نہ جانے کیا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بس اتنا تھا کہ جو میری بیوی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ لیکن کاش میں ایسے نہ کرتا، کیونکہ اس وقت تو نہیں لیکن چند سالوں بعد مجھے اپنے کیے پہ بے حد پچھتاوا ہوا تھا۔ اگلے دن میں سو کے اٹھا، مجھے دفتر سے چھٹی تھی تو میرا پروگرام لمبی نیند لینے کا تھا، مگر میری بیوی نے مجھے تقریباً 9 بجے آ کے اٹھا دیا۔ میں انتہائی سختی سے بولا، کیا بات ہے، مجھے آرام کرنے دو، پورا ہفتہ میں دفتر میں خوار ہو کے آتا ہوں، جلدی اٹھ کے جاتا ہوں، اتوار والے دن تو مجھے سو لینے دو۔ لیکن میری بیوی کو میری نیند کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ سپاٹ لہجے میں بولی، آنٹی کا بیگ وغیرہ میں نے پیک کر دیا ہے، انہیں اولڈ ہاؤس میں تو چھوڑ کے آنا ہے۔ اماں کو؟ لیکن کیوں چھوڑ کے آنا ہے؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے حیرانی سے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی، سمیر دوبارہ مت کہنا کہ تم بھول گئے ہو، میں نے ان کا پورا سامان باندھ دیا ہے، کھانے پینے کا کچھ خشک سامان بھی ان کے ساتھ رکھ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اب تم اٹھو اور انہیں اولڈ ہوم چھوڑ کے آؤ۔ پہلے پہل تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، لیکن 5 منٹ بعد جا کے میرے دماغ کی بتی جلی تو میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ کے پوچھا، کیا واقعی میں تم سنجیدہ ہو؟ تو تمہیں کیا لگا تھا میں مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ چلو اٹھو، اب ناشتہ میں نے بنا دیا ہے، کھانا کھاؤ اور چھوڑ کے آؤ آنٹی کو۔ میں خاموشی سے اٹھا اور جا کے فریش ہونے کے بعد ناشتہ کیا۔ میں نے ابھی تک اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم ان کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ بیچاری تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ گھر جسے انہوں نے بہت پیار اور محبت سے سجایا تھا، ہم اسی گھر سے انہیں نکالنے کا ارادہ بنا رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے نمرا کو بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تم دونوں ماں بیٹے کا معاملہ ہے، میں جاؤں گی تو بہت سی باتیں ہیں جو تمہاری ماں تم سے نہیں کر پائیں گی، بہتر ہے کہ تم دونوں ہی چلے جاؤ، لیکن اگر تم زیادہ مجھے کہو گے تو پھر سوچوں گی۔ نمرا سے جانے سے انکار کیا تھا، لیکن یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ اگر میں مزید اصرار کروں گی تو وہ جانے کے لیے رضامند ہو جائے گی، تو میں نے وہی کیا۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اماں کے کمرے میں آیا، ہم نے ان کا سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ چلیں اٹھیں اماں، کہاں جانا ہے؟ اماں نے حیرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھا، گویا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی صبح صبح انہیں لے کے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ چلے گاڑی میں آ کے بیٹھے، بتاتا ہوں میں، اور کچھ آپ کو چاہیے تو بتا دیں۔ یہاں سے بیٹا ہم کون سا سالوں کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ لے کے کہاں جا رہے تھے؟ اپنی ماں کے پوچھنے پہ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، لیکن اس کے باوجود یہ خیال نہ آیا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ نہ کروں۔ اچھا چلے آئیں، اب آپ جو چاہیں گی بعد میں لے لوں گا میں آپ کو۔ یہ کہہ کے میں نے اماں کو سہارا دے کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کپڑے بدلنے کی بات کی تو میں نے منع کر دیا، رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں اور اماں آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ میری بیوی ایک جانب کھڑی خاموشی سے ہم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں کے معاملات میں ہی کوئی دخل اندازی نہیں دی۔ گاڑی میں اماں کو بٹھا کے ہم آدھ گھنٹے میں ہی اولڈ ہوم پہنچ چکے تھے۔ میری ماں پڑھی لکھی تھی، اولڈ ہوم کو دیکھتے ہی حیرت سے میری جانب دیکھا اور پوچھا، سمیر کیا یہاں پہ چھوڑنے کے لیے لائے ہو مجھے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ماں دوبارہ پھر تقریباً چیختے ہوئے بولی، سمیر کیا ہے یہاں پر؟ چھوڑنے کے لیے تم اپنی ماں کو لائے ہو؟ میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے بیٹا۔ اماں میری مجبوری ہے، پتہ نہیں میرا دل پتھر ہو چکا تھا جو میں نے کسی جذبے سے آری لہجے میں کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ماں کی جانب دیکھوں یا ان کے آنسو پوچھ دوں۔ بیٹا مجھے بتاؤ میں نے کیا غلطی کر دی جو تم اتنی بڑی سزا مجھے دینا چاہتے ہو؟ اماں روتے ہوئے بول رہی تھیں، تبھی میں مزید خود کو برداشت نہیں کر پایا اور سنجیدگی سے کہا، اماں آپ کو ٹی بی ہے، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں یہ بیماری لگ سکتی ہے، آپ تو پورا دن کھانستی رہتی ہیں، آپ کو کیا پتا؟ اس بات پہ اماں ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مڑ کے میری بیوی کو دیکھا، بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ نہیں کھانسی کروں گی، تو مجھے ایک موقع دے دو۔ لیکن موقع کیا ہی دے سکتا تھا میں اماں کو؟ میں ان کا پورا سامان باندھ کے یہاں تک لے آیا اور اپنے دل میں بھی یہ پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے انہیں اولڈ ہوم ہی چھوڑنا ہے، پھر دوبارہ میں ان کے متعلق سوچنے پہ اپنا وقت کیوں برباد کرتا؟ سو میں نے گاڑی لے جا کے اولڈ ہوم کے اندر کھڑی کر دی، اماں کے آگے ہاتھ باندھ کے بولا، دیکھیں خدا را آپ میری بات مان جائیں،
میں آپ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، لیکن ابھی میرے لیے مشکل ہے آپ کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اس کے بعد میری ماں نے دوبارہ میرے گھر پہ آنے کی کوئی بات نہ کی۔ میں بھی خاموش ہو گیا اور وہ بھی خاموش تھیں۔ ہم نے اولڈ ہوم کے اندر جا کے ان کا اندراج کروایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پہ ملازمین کو میں نے کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ میری ماں کا خیال رکھیں۔ آتے ہوئے اپنی ماں کو میں نے 5,000 کا نوٹ تھمانا چاہا تو میری ماں نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے برا لگا، میں نے بہت زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن اماں نہیں مانی، سو مجبوراً مجھے خاموشی سے واپس آنا پڑا۔ جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو میری ماں نے میرا ماتھا چوم کے بہت دعائیں دی اور بولی، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے بیٹے۔ پتہ نہیں وہ یہ باتیں کیوں کر رہی تھیں، ان کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل پگھل رہا ہو، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو پگھلنے نہیں دیا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ واپسی پر گھر پورا راستہ انتہائی خاموشی کے ساتھ کٹا۔ میری بیوی نے بھی میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تھی، شاید وہ میری اندرونی کیفیت سے آگاہ تھی۔ گھر آتے ہی بچے اپنی دادی کا پوچھنے لگے تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، دادی اماں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہیں۔ جس بات پہ بچے بہت روئے کیونکہ انہیں اپنی دادی سے بہت پیار تھا۔ تبھی میری بیوی کے کہنے پہ میں اپنی ماں کو وہاں بھیج پایا تھا، کیونکہ جب اماں میرے بچوں کو پیار کرتی تھی تو اسے یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں بچوں کو بھی اماں والی بیماری نہ لگ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بھی دوسری مرتبہ نہیں سوچا اور اپنی ماں کو اکیلا کر دیا۔ میں بالکل ٹھیک تھا، گھر آنے کے بعد بھی مجھے نہ کوئی دکھ ہوا نہ پچھتاوا، یوں لگ رہا تھا کہ نارمل روٹین کا کوئی کام بھگتا کے آیا ہوں۔ میں پورا دن پوری رات بڑا آرام سے نکلا، حتیٰ کہ مجھے رات کو نیند تک بھی آ گئی۔ اگلے دن میری بیوی نے بچوں کو تیار کیا، وہ اپنے میکے چلی گئی کیونکہ ہر مہینے میں ایک دن وہ رہنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کا میکا وہیں شہر میں موجود تھا۔ میں نے بھی منع نہیں کیا۔ میں دفتر چلا گیا، واپس آیا تو مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پورا گھر میرے اوپر آ رہا ہو۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے دکھ ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کے اپنی ماں کے لیے رویا۔ اسی وقت میں اولڈ ہوم اماں سے ملنے کے لیے گیا لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہی وہاں پہ موجود کارکنوں کو بہت زیادہ درخواست کی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کی ماں نہیں ملنا چاہتی تو ان کی اجازت کے بغیر ہم آپ کو ان سے نہیں ملوا سکتے۔ مجھے یہ اپنی بدنصیبی لگی تھی۔ خیر میں واپس آ گیا۔ شام کو جا کے اپنی بیوی کو لے کے آیا تو وہ مجھے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آنٹی سے ملنے گئے تھے تم؟ میں بڑا حیران ہوا کہ لو بھلا اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں اماں سے ملنے گیا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن صاف لگ رہا تھا اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، پر میں نے بھی اسے یقین دلانے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں گھر میں بڑا چپ چپ رہتا تھا۔ پہلے تو پھر بھی میری کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ بات تو میں اپنی بیوی کی پہلے بھی مانتا تھا اور اب بھی مانتا تھا، لیکن میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی، وہ یہ کہ اب میں ہر وقت خاموش رہتا۔ کوئی کام کی بات ہوتی تو کر لیتا، نہیں ہوتی تو خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا رہتا، ورنہ کوئی مووی لگا لیتا۔ میری بیوی کافی الجھن کا شکار تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پہلے تو اتنے خاموش نہیں تھے۔ میں بار بار منع کرتا رہا، کوئی بات نہیں۔ پھر ایک دن میری بیوی مجھے ایک بابے کے پاس لے گئی۔ مجھے بابوں پہ یقین تھا کیونکہ میرا پہلا بچہ بھی یوں ہی بابوں کی منتوں مرادوں سے ہی ہوا تھا، ورنہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا، تو میں وہیں پہ چلا آیا۔ اس نے ایک بابے سے مجھے دم کرایا، پھر تھوڑی چینی بابے نے مجھے کھلائی، جسے کھانے کے بعد واقعی میں مجھے یوں لگا جیسے میرا اندر کھل گیا ہے۔ میں کافی ہلکا پھلکا اور پرسکون ہو چکا تھا۔ جو باتیں کرنے کا میرا پہلے دل نہیں چاہتا تھا، اب وہی بات ہے میں بہت خوشی خوشی کرتا تھا۔ میری ماں کا جتنا دکھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا۔ کام پہ بھی ہر کوئی یہی کہتا کہ سمیر اب تم بہت خوش رہنے لگے ہو، ایسی کیا بات ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ میں ان کی باتوں کو تاثرات پر حیران ہوتا لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان دنوں میری بیوی بھی بڑی مذہبی ہو چکی تھی، ہر وقت تسبیح لے کے وہ وظائف وغیرہ کرتی رہتی۔ ایک دن تو میں نے حیرت سے پوچھا، تم یہ سب کیا پڑھتی رہتی ہو؟ ہمارے کون سے مسائل ہیں جو تم اتنے لمبے لمبے وظیفے کر رہی ہو؟ مجھے اپنی بیوی کی بات سن کے حیرانی بھی ہوئی لیکن اندر ہی اندر میں بڑا خوش بھی تھا، کیونکہ پہلے میری بیوی بڑی ماڈرن تھی، پر جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا میری بیوی کے رویے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ صرف رویہ ہی نہیں بلکہ میری بیوی کا پہننا اوڑھنا بھی کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ دوپٹہ گلے میں نہیں بلکہ سر پہ رکھتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی میں یہ تبدیلی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔
لیکن میں نے ابھی تک تعریف نہیں کی تھی کیونکہ میں جانتا تھا جس دن میں اس کی تعریف کروں گا وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ اکثر اوقات وہ پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونکتی رہتی۔ ایک دن تو میں نے تنگ آ کے پوچھا، ہر وقت کیا ہے جو تم مجھ پہ پڑھتی رہتی ہو؟ کوئی جادو ٹونے تو نہیں کر رہی؟ میری بات پہ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور پھر خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، سو اپنی بیوی کو منایا تو وہ ایک دم سے رونے لگی اور بولی، میں تو صرف آپ کا خیال کرتی تھی کہ آنٹی یہاں پہ نہیں ہے۔ جو کچھ وہ آپ کے لیے دعائیں وغیرہ مانگتی تھیں یا آپ پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھیں، آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو، میں آپ کو ان دعاؤں کے حصار میں رکھوں۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو آئندہ میں کچھ بھی آپ پہ پڑھ کے نہیں پھونکوں گی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ واقعی میں نے اپنی بیوی کو ایک دم سے پریشان کر دیا تھا، سو میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا، نہیں میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ یوں نہیں تھا کہ میرے پاس پہلے پیسوں کی کوئی کمی تھی، پہلے بھی اچھا خاصا پیسہ تھا، اگر وہ نہیں بھی تھا تو میری نوکری اچھی تھی۔ اسلام آباد میں ایک کمپنی میں اچھی ملازمت پہ تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف میری پروموشن ہو رہی تھی بلکہ مجھے اور بھی بہت ساری کمپنیوں میں سے آفرز آ رہی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا، جب بھی مجھے کوئی نئی آفر آتی تو میں اپنی بیوی کو اس کے متعلق ضرور بتاتا اور کہتا، یار میں تو سوچ چکا تھا ساری عمر اب مجھے یہیں پہ رہنا پڑے گا، لیکن یہ آفر تو میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کمپنی میں ہوں اور کون سی چھوڑوں۔ میری بات سن کے میری بیوی بہت زیادہ ہنسی اور بولی، پریشان نہ ہوں آپ، دیکھیے گا آپ کو کتنی بڑی بڑی آفریں آئیں گی، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ میں اس کے بعد ایک دم سے ٹھٹک گیا اور بولا، یہ بات تمہیں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور تمہارے انداز سے بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں کچھ پتا ہے، کیا بات ہے؟ لیکن وہ مکر گئی۔ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، کہیں یہ تم ہی تو کچھ نہیں کروا رہی میرے پیٹھ پیچھے؟ اس بات پہ وہ جو اتنی خوش لگ رہی تھی ایک دم چپ کر گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے پھر کوئی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اپنی بیوی کا مجھے ڈر بہت رہتا تھا کہ کہیں اسے کچھ برا نہ لگ جائے، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یہ محبت شادی کے وقت تو اتنی نہیں تھی ہماری، بالکل ارینج میرج تھی، لیکن شادی کے بعد محبت تھوڑی بڑی ہو گئی۔ پر جیسے ہی میری ماں اولڈ ہوم میں گئی تھی اس کے بعد سے ہماری محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ گھر میں میری بیوی جہاں کہیں بھی مصروف ہوتی میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا۔ حقیقتاً میں زن مرید بن کے رہ گیا تھا۔ اب جب وہ میری بات پہ خاموش ہوئی تو مجھے دکھ ہوا کہ میں نے کیوں اپنی بیوی کو ایسی بات کر کے تکلیف پہنچائی۔ اس سے پہلے میں اس سے معافی مانگتا وہ سنجیدگی سے بولی، سمیر میں تمہیں بنانا نہیں چاہتی تھی، میں نے یہ بات اپنے اندر دفن کر کے رکھی تھی، لیکن اب چونکہ تم نے مجھے چھیڑ دیا ہے تو مزید میں اس راز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے تمہاری پوری حقیقت تمہیں بتا دینی چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سن کے میں ایک دم سے ٹھٹک گیا اور اندر ہی اندر پریشان ہونے لگا کہ نہ جانے کیا بات ہوگی جو وہ یوں کہہ رہی ہے۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کے میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ جو بھی معاملہ ہو خیر کا ہی معاملہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری بیوی نے جو کچھ مجھے بتایا میں شاید یقین نہ کرتا، لیکن ساتھ ہی میری بیوی نے مجھے ثبوت بھی دیا۔ سمیر یہ جو کچھ بھی رکا ہوا تھا، تمہاری نوکری میں پروموشن نہیں ہو رہی تھی یا ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جانتے ہو وہ سبھی کچھ تمہاری ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں اس بات پہ ایک دم چونک گیا اور گھور کے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، نمرا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بات پہ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پر بولی، بالکل مجھے اندازہ ہے میں کیا بات کر رہی ہوں، ایک منٹ رکو۔ یہ بول کے اس نے الماری کھولی، پھر ایک شاپر نکال کے میرے پاس لے آئی۔ نیلے رنگ کے شاپر میں کافی سارے کاغذ اور بال پڑے تھے۔ مجھے ان سے عجیب گھن محسوس ہونے لگی، لیکن میری بیوی بڑے سکون سے وہ بال اور کاغذ نکال کے میرے سامنے کرتی گئی، جس پہ تعویذ کی صورت میں بڑے بڑے چوکٹھے بنے تھے۔ یہاں تک کہ معاملہ ٹھیک تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کاغذ دکھا رہی ہے۔ میری بات میں اس نے مزید ایک اور کاغذ کھول کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں عجیب الجھن کا شکار ہوا بیٹھا تھا۔ اچانک سے کھلے ہوئے کاغذ پہ میری نگاہ پڑی تو جہاں تھا وہی رک گیا، کیونکہ اس پہ بہت بڑا بڑا سمیر کر کے لکھا تھا، اور یہ تو کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا کہ وہ تعویذ جادو گنڈے کے ہیں۔ نمرا کیا ہے یہ سب کچھ؟ ایک دم سے میں نے وہ شاپر نیچے پھینک دیا۔ مجھے اس سے بڑا خوف محسوس ہوا، لیکن نمرا بڑے سکون سے نیچے گرے تعویذ اٹھا کے شاپر میں ڈالنے لگی، مگر وہ خاموش تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔
क्या बदतमीजी है ये, क्यों दिखा रही हो मुझे, और किसने किया है ये सब? वैसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फौरन से कैसे अपनी बीवी के मुंह से सच निकलवाऊं। जितने आराम से निम्रा वो उठा रही थी उतने ही आराम से उसने अलमारी में वापस वो शॉपर रख दिया। फिर मेरे पास आके बैठी और नरमी से बोलने लगी, समीर, अब जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगी ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुनना। ये जो कुछ भी किया है तुम्हारी अम्मा ने किया है। उन्हें ओल्ड होम छोड़ने के बाद मैंने उनके कमरे की सफाई की और जानते हो ये तावीज़ मुझे उनके गद्दे के नीचे से मिले थे। मैंने खामोशी से लाकर उन्हें यहाँ पे रख दिया। जिन बाबा जी से तुम्हें दम करवाया था उन्होंने बताया कि इस लड़के की माँ ने ही इस पे तावीज़ किए हुए हैं ताकि इसकी तरक्की की राहें बंद रहें और अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात ना रहें, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। मेरी बीवी बोलती जा रही थी जबकि मैं हैरत से मुंह खोले उसकी हर बात को सुन रहा था। मुझे हकीकी तौर पे एक बात का भी यकीन नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बीवी का मुकम्मल यकीन था। वो झूठ नहीं बोलती थी। निम्रा ने मजीद बोलना शुरू किया कि बाबा जी ने इस जादू का तोड़ तो कर दिया है, साथ ही मुझे कुछ वजीफे भी बताए थे कि अपने शौहर पे यही पढ़ पढ़ के फूंकती रहना, इनसे वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये सब कुछ मैं अंदर ही अंदर जानती थी और परेशान भी रहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम पे इन बातों का कोई असर पड़े। लेकिन अब इनका कोई जवाब ही नहीं रहा। आंटी भी यहाँ पे नहीं, जादू भी तुमसे ख़त्म हो गया और देखो तुम अपनी तरक्की में कितना आगे बढ़ रहे हो। मगर आज तुम्हारी बातों ने मुझे इस बात का एहसास ज़रूर दिलाया कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। जो दुख या परेशानी तुम्हारे हिस्से में लिखी थी मुझे वो तुमसे नहीं छीननी चाहिए थी। ये बोल के वो रोने लगी और मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि अपना आप बहुत घटिया महसूस हुआ। जैसे इतने प्यार करने वाली बीवी के साथ ऐसे अल्फाज बोले जो उसके दिल को दुखा गए थे। मुझे माफ़ कर दो निम्रा, मैंने तुम्हारे जज्बात का ख्याल नहीं रखा। मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगा तो वो रोने लगी और बोली, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था मैं आपको परेशान करूं या आपसे माफ़ी मंगवाऊं। मैं थक चुकी थी ये बातें अपने अंदर रख रख के। मैंने नरमी से निम्रा को अपने गले लगा लिया। अपनी बीवी की जानिब से तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन मेरी माँ की जानिब से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस रात मुझे अपनी माँ से हकीकी तौर पर नफ़रत महसूस हुई। मुझे दुख होने लगा कि मैं उस औरत का बेटा हूँ। अगर मुझे उसी का बेटा बनना था तो बेहतर था, या तुम्हें दुनिया में ना आता या फिर उसकी गोद में ना आता। एक मर्तबा ही मैं अपनी माँ से मिलने के लिए गया था, मगर मेरी माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर ये वाक़या हो गया तो इसके बाद मैंने एक तरह खुद को कसम डाल दी कि अब मैं अम्मा से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जब वो औरत मेरी कामयाबी या मेरा खुशगवार घराना ही बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं क्यों उसके आगे पीछे फिरूं? मुझे बात ही नहीं करनी अब अपनी माँ से, बल्कि मुझे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपनी माँ के शर से दूर रखना है। ये बात सोच के एक तरह से मैं अपनी माँ को अपने लिए मार चुका था। लोग तो कहते हैं अगर माँ बाप को नाराज़ करो सारे काम ही खराब हो जाते हैं, लेकिन मेरे मामले में सब कुछ उल्टा था। मेरे काम खराब होने के बजाय बन रहे थे। मुझे तरक्कियाँ मिल रही थी। हर कोई मुझे हाथों पे उठा रहा था, बल्कि ये चाहता था कि मैं उन सब के लिए काम करूं। जब मैं अकेली जान उन सब के दरमियान फंस के रह गया। मैंने इसी परेशानी का इजहार अपनी बीवी से किया तो वो दिल खोल के हंसी और बोली, लोग तो ऐसे दिन का ख्वाब देखते हैं कि लोग उनके पीछे पीछे हों, मगर आपके साथ तो बिल्कुल ही उल्टा मामला है। लोग आपको घास डाल रहे हैं मगर आप उन्हें मुंह ही नहीं लगा रहे। हंसी तो मुझे बहुत आई, लेकिन ये मामला संगीन भी था। इससे मेरे काम पे काफ़ी असर पड़ रहा था। निम्रा, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो मेरे लिए दुआ करो। जो मेरे हक में बेहतर हो वो खुद ही मेरे लिए हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं आपको एक मशवरा दूँ, खामोशी से जहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। बहुत जल्द ही आपको किसी अच्छे मुल्क से ऑफ़र आएगी। ये बोल के निम्रा खामोश हो गई तो मैंने चौंक के अपनी बीवी को देखा। मेरी आंखों में बेयकीनी और हैरत दोनों ही जज्बात मौजूद थे। मेरी आंखों में मौजूद सवाल देख के वो नरमी से बोली, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, बहुत जल्द आपको एक अच्छी ऑफ़र आएगी। आप सिर्फ वो वाली ऑफ़र कबूल कीजिएगा, फिर देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। निम्रा, तुम सच कह रही हो ना? आज तक मैंने क्या झूठ बोला है? उसके सवाल ने मुझे खामोश करवा दिया। वाकई में निम्रा ने कभी झूठ नहीं बोला था और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस पर पूरा यकीन था। ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी बीवी पे फ़ख्र महसूस होने लगा। ये सोच सोच कर ही मैं खुश होता रहता कि ना जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी कर दी जो मुझे इतनी नेक सिफ्त बीवी मिली है। अपनी बीवी के मशवरे के मुताबिक मैंने जितनी भी ऑफ़र आई थी उन सबको ठुकरा दिया, लेकिन दिल के अंदर ये भी परेशानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरे मुल्क से ऑफ़र ना आ जाए।
اور میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میں نے ایک دو مرتبہ اپنے اس وہم کا ذکر نمرا سے کیا تو اس نے مجھے پرسکون کر دیا اور کہا آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا آپ کو ضرور نوکری ملے گی، اور دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بہت اچھی نوکری ملے گی، جتنی یہاں پہ آپ کی سال بھر کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ بھی آپ کو 1 مہینے میں ملے گی۔ میں بڑا خوش تھا۔ تقریباً 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ مہینے بعد واقعی میں ایک دن ایسا آیا کہ میں دفتر میں اپنے کام سے بہت زیادہ مصروف تھا۔ تبھی مجھے ملنے کے لیے ایک صاحب آیا اور بولے ہم نے آپ کو اپنی کمپنی کے لیے ہائر کرنا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ بھی لوکل کمپنیوں کی طرح میری شہرت کا سن کے مجھے نوکری دینے آئے ہیں۔ اس سے پہلے میں انہیں منع کرتا وہ نرمی سے بولے کہ ہماری کمپنی امریکہ میں کام کرتی ہے اور ہمیں وہ کمپنی مینج کرنے کے لیے پاکستانی کی ضرورت ہے جو ہماری اقدار کو سمجھتا ہو، اس کمپنی کو چلائے، کیونکہ وہ کمپنی ایک پاکستانی لباس کی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے خوش ہونا ہے، انہیں انکار کرنا ہے یا اقرار کرنا ہے۔ میری اڑی رنگت دیکھ کے انہوں نے مجھے 3 دن کا وقت دیا کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہمارے پروپوزل کو دیکھیے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ گھر آ کے نمرا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی اسی آفر کا تو میں انتظار کر رہی تھی، آپ نے فوراً انہیں ہاں کر دینا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی بیوی سے یہ تک نہ پوچھا کہ کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے، بس اب میں نے سوچ لیا تھا جو کچھ میری بیوی کہے گی میں اسی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کروں گا، کیونکہ آج تک میں نے نمرا کی جتنی بھی باتیں مانی تھی مجھے ان میں ہمیشہ فائدہ ہی ملا تھا، تو ابھی میں نے ان کی بات ماننے کا ہی فیصلہ کیا۔ 2 دن بعد ہی میں نے وہ پروپوزل قبول کر لیا۔ کمپنی میں میرے بچوں اور میری بیوی کے لیے بھی رہائش اور باقی الاؤنسز دینے کا وعدہ کیا۔ میں بڑا خوش تھا کیونکہ کوئی کمپنی بھی اس طرح نہیں کرتی تھی جیسے وہ لوگ کر رہے تھے۔ شروع میں وہ صرف امپلائی کا ہی خرچہ اٹھاتے تھے، مگر وہ لوگ میرے گھر کا بھی خرچہ اٹھا رہے تھے، تو میرے لیے تو مقام شکر تھا۔ میں تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے پاسپورٹ اور ویزے اپلائی کر دیے۔ 1 مہینے بعد ہمیں امریکہ جانا تھا اور اس 1 مہینے میں اپنی پرانی کمپنی میں نے دل لگا کے کام کیا۔ 2 دن بعد ہماری امریکہ میں فلائٹ تھی۔ ایک دم سے میرا دل چاہا کہ میں جا کے اماں سے ملاقات کروں، لیکن میرے بہت سی باتیں تھیں جو میرے سامنے آ جاتی تھیں اور مجھے میری ماں کے پاس جانے سے روک رہی تھیں۔ میں رکا رہا۔ نمرا نے مجھے اماں کے پاس جانے کا بولا، لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا میں انہیں بھول چکا ہوں، وہاں جا کے انہیں میں اپنے امریکہ جانے کا بتاؤں اور پھر وہ مجھ پہ دوبارہ کوئی تعویذ گھٹے کرتی پھریں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خاموشی سے یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، کم سے کم میری زندگی میں سکون تو رہے گا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد نمرا نے بھی دوبارہ مجھے ماں کے پاس جانے کا نہیں بھولا۔ وہ دن آ چکا تھا جب ہماری فلائٹ تھی۔ تقریباً شام کا وقت تھا اور اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ اور خشک کھانے پینے کا سامان خریدنا تھا۔ خریداری کرنے کے لیے باہر آیا تو نہ جانے کیسے مگر میرے قدم اولڈ ہوم کی جانب اٹھ گئے، حالانکہ وہاں جانے کا میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ اولڈ ہوم پہنچا تو میں نے وہاں پہ اپنی ماں سے ملاقات کرنے کا بتایا، مگر انہوں نے جواب میں مجھے جو کچھ بتایا میری روح تک کام گئی۔ میری ماں کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی وفات کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، ابھی پچھلے ہفتے ہی ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ میں نے وفات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کا ٹی بی خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا اور وہی ان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ سامنے کھڑی آیا مجھے ان کے متعلق بتا رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا شرم سے میں یہیں ڈوب مروں کہ میری ماں مر گئی اور مجھے اپنی ماں کے مرنے تک کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ میں بہت دکھی ہو چکا تھا۔ وہاں سے پلٹنے لگا تو آیا نے مجھے روک دیا اور بولی 1 منٹ رک جائیں، آپ کی ماں نے آپ کے لیے خط دیا ہے۔ ہم نے تو وہ خط نہیں دیکھا، آپ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے لیکن پھر نہیں کیا۔ آپ کی ماں منع کرتی تھی کہ اگر میرا بیٹا خود یہاں آئے تو اسے وہ خط دینا، اپنے آپ سے رابطہ کر کے اسے وہ خط مت دینا۔ میں رک گیا اور بڑا حیران ہوا کہ اب ایسا کیا اماں نے خط میں چھوڑا ہے جو انہیں پتا تھا کہ وہ مرنے والی ہیں اور انہوں نے میرے لیے خط لکھ دیا۔ میں وہیں باہر کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد آیا واپس آئی تو ایک کافی پرانا سا کاغذ اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ میں نے وہ کاغذ کھولا تو اس پہ اماں کی ہی لکھائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ لکھا ہوا نیا ہے، لیکن وہ کاغذ کافی بوسیدہ تھا۔ اس پہ لکھی تحریر پڑھی تو میرے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے۔ میں نے آیا کو دیکھا تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی بیٹا کیا لکھا ہے اندر، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن جو کچھ بھی اس پہ لکھا تھا وہ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ میں نے سہارا لینے کے لیے قریب کھڑے پلر کو تھامنا چاہا لیکن میری ہمت نہ ہوئی
اور वहीं मुझे मेरे दिल में हल्की हल्की दर्द होना महसूस हुई। मैं वहीं नीचे ज़मीन पे बैठ गया और दीवार के साथ टेक लगा के लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगा। उस आया ने मेरी इतनी बिगड़ती हालत देखी तो फौरन ही दूर खड़े गार्ड को बुलाया और बोला कि तुम रेस्क्यू वालों को फ़ोन करो, इस लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। मुझे तो डर है कहीं दिल का दौरा न पड़ गया हो। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो आया की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे एंजाइना का अटैक ज़रूर हुआ था, जो होता दिल के दौरे की तरह ही है लेकिन बहुत कम शिद्दत का होता है। डॉक्टरों ने मुझे 2-3 घंटे दवाइयों के ज़ेरे असर रखा। इसके बाद जाके होश आया तो मैंने फ़ौरन से अपनी पैंट की जेबों में हाथ मारना शुरू कर दिया, क्योंकि बेहोश होने से पहले मुझे अच्छी तरह याद था मैंने वो कागज़ अपनी पैंट की जेब में रखा था। मैंने दोबारा से निकाल के वो कागज़ अपनी आंखों के सामने किया तो आया मेरे पास आई और बोली, पुत्र क्या लिखा है इस कागज़ पे, मुझे भी बता। तेरी माँ मेरी बड़ी अच्छी सहेली बन गई थी। मैं चुप रहा। मुझे बोलते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो औरत भी मेरे लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे बता दिया कि उस पर क्या लिखा है। मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा सा ख़त छोड़ा था जिसमें उन्होंने उन बातों का एतराफ़ किया जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। उसके हाथ में साफ साफ लिखा था कि जो कुछ हुआ ये मेरी अपनी गलतियों का ही खुमियाजा है, जो मैं आखिर उम्र में आके भुगत रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि जो कुछ हुआ तुम्हारी बीवी ने किया, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे अपने गुनाहों की सज़ा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे यहाँ पे भेजने वाली तुम्हारी बीवी ही थी, मुझे टीबी कराने वाली भी तुम्हारी बीवी थी। इन बातों का मुझे पहले इल्म नहीं था, बाद में हो गया था। लेकिन ये कोई नई कहानी तो है नहीं, बल्कि कहानी बहुत पुरानी है, सिर्फ किरदार बदले हैं। मैं भी जब अपने वक्तों में थी तो मुझे अपने शौहर को बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जबकि मेरा शौहर आधा मेरी तरफ था और आधा मेरी माँ की तरफ। वो अपनी माँ की सुन लेता तो मुझे डांट देता, मेरी सुन लेता तो अपनी माँ को कुछ न कहता। मैं उन दिनों हामला थी, तुम मेरे पेट में थे, बहुत परेशान थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहल्ले वाली के कहने पे मैंने अपनी सास पे जादू कर दिया। वो जादू में इतनी पागल हो गई कि उसे अपना भी होश नहीं रहा। मेरा शौहर जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था, उसे अपनी माँ से नफरत करवा दी। उस जादू का थोड़ा असर मैंने अपने शौहर पे भी करवा दिया। मेरा घर अब मुकम्मल तौर पे मेरी मिल्कियत था। मेरी सास एक जानिब अछूत की तरह पड़ी रहती। आखिर उम्र में आके उसका कोई वॉशरूम भी साफ नहीं करता था। मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम इसे घर से बाहर निकाल दो, इतनी गलाजत को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। मेरे शौहर ने वही किया, अपनी माँ को कुछ पैसों पे रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। हर महीने उन्हें पैसे दे देता और वो मेरी सास की खिदमत करते रहते। मैं बड़े गरूर में थी कि मैंने दुनिया फतेह कर ली। सच पूछूं तो उसके जाने के बाद मेरे घर में जैसे बरकत ही खत्म हो गई हो, लेकिन मैं हमेशा इस बात को नज़रअंदाज करती रही। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कभी भी टीबी या कोई भी मोहलिक बीमारी नहीं रही थी। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर जादू करवा के मुझे टीबी कराया, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तुम्हें यकीन करना हो तो बेशक जाके अपनी बीवी से पूछ लेना। उसने भी मेरे साथ वही किया जो मैंने किसी की माँ के साथ किया था। उसने मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया। बेटे, जब तुम्हारी दादी को निकालने के बाद मेरे घर में बरकत ख़त्म हो गई तो मैंने फिर जादू का सहारा लिया। अभी उस गंडे को जिससे तुम्हारे बाप की नौकरी खूब परवान चढ़ी थी और उसने मैं बताती थी कि ये तुम्हारी माँ की नहूसत थी जो तुम तरक्की नहीं कर रहे। हमने बहुत पैसा देखा, बहुत पैसा देखा, लेकिन अब खुमियाजा सिर्फ मैं भुगत रही हूँ। मैं बस अपना इकरार जुर्म करना चाहती थी, बहुत बोझ था मुझ पे। अपना ख्याल रखना बेटे, तुम्हारी माँ की जानिब से बहुत दुआएं। मैं वो ख़त पढ़ना चाहता था और मेरी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि जो हालत मेरी माँ ने उस ख़त में लिखी थी वही हालत मेरे घर की थी। उनके जाने के बाद मेरे घर में भी एकदम से खुशहाली आ गई। पहले तो मुझे ये सब दुआओं का कमाल लगता था, लेकिन अब पता चला कि मेरी बीवी भी इसी भूल भुलावे में कहीं गुम हो गई। मेरी माँ गुम हुई थी जिसमें। शाम को जब मैं घर गया तो खामोश था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उनसे उनकी माँ को नहीं छीनना चाहता था, लेकिन मैंने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। मेरी बीवी ने बहुत पूछा कि क्या वजह है, मगर मैं खामोश रहा और मुझे खामोश ही रहना था, क्योंकि अगर मैं बोल पड़ता तो शायद फिर वो भी मेरे साथ न रहती।